محترم سامعین و ناظرین، آج ہر شخص دو باتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ پہلی بات، ہر شخص یہی کہتا ہے کہ مفتی صاحب مشکلات ہے، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری بات، ہر شخص یہی کہتا ہے کہ مفتی صاحب رزق میں برکت نہیں ہے، تنگی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق میں تنگی ہے، دوسری بات اگر رزق ہے بھی تو اس میں برکت نہیں ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، میرے اللہ نے ان دونوں باتوں کا ایک ہی حل بتا دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام مشکلات حل ہو جائے، مصائب دور ہو جائے، مشکلات ختم ہو جائے، آسانیاں پیدا ہو جائے اور رزق کی تنگی ختم ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا۔ ان دونوں باتوں کا ایک ہی حل ہے۔ اگر مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو، رزق کی تنگی دور کرنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ پاک مشکلات سے نکلنے کا راستہ خود بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے رزق، ایک ہوتی ہے رزق میں برکت۔ آج ہر شخص اللہ سے رزق تو مانگتا ہے، لیکن رزق میں برکت کوئی نہیں مانگتا۔ اصل چیز رزق میں برکت ہے۔ اگر آپ کے رزق میں برکت ہوگی تو آپ کی تمام کے تمام پریشانیاں خود بخود حل ہو جائیں گے۔ وہ ایک نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک نوجوان نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی۔ جب والدین دنیا سے چلے گئے تو ایک دن اس نوجوان نے خواب دیکھا کہ خواب میں ایک آدمی آتا ہے اور آ کر اس نوجوان سے کہتا ہے کہ اے نوجوان، آپ نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، ہم آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں، جاؤ فلاں پتھر کے نیچے 100 دینار پڑے ہیں، جا کر اٹھا لے۔ تو یہ نوجوان بڑا سمجھدار تھا۔ اس نوجوان نے اس آدمی سے پوچھا آیا اس میں برکت بھی ہوگی یا نہیں؟ تو اس آدمی نے اس نوجوان سے کہا اس میں برکت تو نہیں ہوگی۔ تو اس نوجوان نے کہا میں ایسے 100 دینار کبھی نہیں لوں گا جس میں برکت نہیں ہوگی۔ صبح اٹھا، گھر والی کو بتایا تو گھر والی کہنے لگی اگر نہیں لینا ہے تو نہ لیں، لیکن جا کر دیکھے تو صحیح آیا دینار بھی پڑے ہیں کہ نہیں۔ تو نوجوان کہتا ہے اگر مجھ نے لینا نہیں ہے تو دیکھنے کی کیا ضرورت۔ چنانچہ یہ دن گزر جاتا ہے۔ دوسری رات خواب میں پھر وہی آدمی آتا ہے اور اس نوجوان سے کہتا ہے کہ اے نوجوان، آپ نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، ہم آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں، جاؤ فلاں پتھر کے نیچے 10 دینار پڑے ہیں، جا کر اٹھا لے۔ تو یہ نوجوان پھر اس سے پوچھتا ہے آیا اس میں برکت ہوگی یا نہیں؟ تو وہ آدمی اس سے کہتا ہے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ نوجوان اس سے کہتا ہے میں ایسے 10 دینار کبھی نہیں لوں گا جس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ نوجوان صبح اٹھتا ہے، پھر اپنے گھر والی کو بتاتا ہے تو گھر والی اس سے کہتا ہے کل آپ نے 100 دینار ویسے بھی ضائع کر دیے، آج 10 دینار ضائع نہ کرنا۔ چنانچہ نوجوان کہتا ہے نہیں، جس دینار میں برکت نہیں ہوگی میں وہ دینار کبھی نہیں لوں گا۔ چنانچہ یہ دن بھی گزر جاتا ہے۔ تیسری رات خواب میں پھر وہی آدمی آتا ہے اور آ کر اس نوجوان سے کہتا ہے اے نوجوان، آپ نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کو انعام دے دے، جاؤ فلاں پتھر کے نیچے 1 دینار پڑا ہے، جا کر اٹھا لینا۔ تو یہ نوجوان پھر اس آدمی سے سوال کرتا ہے کہ آیا اس میں برکت ہوگی یا نہیں؟ تو وہ آدمی اس سے کہتا ہے اس میں برکت ہوگی۔ تو یہ نوجوان خوش ہو جاتا ہے۔ صبح جب نیند سے بیدار ہوتا ہے، جا کر اس پتھر کے پاس جاتا ہے، پتھر کو اٹھا لیتا ہے۔ اٹھانے کے بعد اس کے نیچے سے 1 دینار نکل آتا ہے۔ یہ وہ دینار خوشی سے اٹھاتا ہے۔ اٹھا کر جب گھر کی طرف نکلتا ہے تو دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اس 1 دینار سے مچھلی کیوں نہ خریدوں، مچھلی خرید کر گھر لے جاؤں گا، میری گھر والی مچھلی کی کباب بنائے گی۔ چنانچہ بازار جاتا ہے، وہاں سے ایک مچھلی خریدتا ہے۔ خریدنے کے بعد اس کو جب گھر میں لاتا ہے، بیوی کے حوالے کرتا ہے۔ اٹھا کر جب اس مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا قیمتی ہیرا نکلا۔ جب اس نوجوان نے وہ ہیرا لے کر بازار گیا تو اسی ایک ہیرے سے اس کی پوری زندگی کا خرچہ نکل آیا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ بستیوں والے
ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرے، خشیت الہی اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں لائے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہر شخص پریشان ہے، لوگ مولویوں کے پاس آتے ہیں، مفتیوں کے پاس آتے ہیں، اگر کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میں بہت سارے کمانے والے ہیں لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ محترم سامعین و ناظرین، خرچہ پورا ہوگا کیسے؟ اس لیے کہ آپ کے مال میں برکت نہیں ہے، آپ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، آپ اپنے اندر خشیت الہی پیدا نہیں کرتے، آپ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ محترم سامعین و ناظرین، مشکلات کا حل اگر چاہتے ہو، رزق کی تنگی اگر دور کرنا چاہتے ہو تو آپ نے تقوی اختیار کرنا ہوگا، آپ نے خشیت الہی اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، آپ نے اللہ کا خوف